کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے۔ دنیا میں ہر انسان ایک ویژن سے چلتا ہے، سمجھدار آدمی ہمارے علاوہ ہم ایویں چلتے ہیں۔ ہر سمجھدار آدمی اپنی زندگی کا ایک ویژن بناتا ہے، میری زندگی کا یہ ویژن ہے، اس کی پلاننگ سیٹ کرتا ہے، اس کے گولز بناتا ہے، پھر اس پر چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ویژن آخرت کا دیا ہے، اس کی پلاننگ جو ہے وہ قرآن اور سنت پر عمل ہے، اور یہ اس کے گولز ہیں۔ اگر اس پر چلو گے تو جنت کے اعلیٰ درجے لوگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان، آج بات ساری انسان پر آ رہی ہے، قرآن اور انسان۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف محنت کرنے والا ہے، قدحن، خطرناک محنت، خطرناک محنت۔ سورہ بلد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان تجھے ہم نے بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اس اللہ کی خاطر مشقت کرتے کرتے، آرزوؤں کا خون کرتے کرتے، اپنی حرام خواہشات کو مارتے مارتے اگر چلے گا تو کیا ہوگا؟ فملاقی، پھر اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے علاوہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو بھی اللہ کے لیے محنت کرنا اور آگے چلنا۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے ذمے خود بھی عمل کرنا ہے دین پر، اور اس دین کو سارے عالم تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ فرض ہے امت پر، فرض کفایہ ہے کہ امت اللہ کے نبی کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے۔ اگر نہیں پہنچا رہے، ہم گناہ گار ہو رہے۔ اس کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت بنائی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن میں کہ میرا راستہ اور میرے امتیوں کا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، خوب سوچ سمجھ کر، دلیل سے بات کو سمجھ کر، دل میں بٹھا کر، دماغ میں بٹھا کر بات کرتا ہوں۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا امتی کون ہے بھائی؟ جو کون سا کام کرتا ہے؟ دعوت کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں بھی نہیں، قرآن کی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ یہ کہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو میرے پیچھے چلتا ہے۔ تو بھی یہ کام ہم پر لازم ہے، نہیں کر رہے تو اگر صحابہ بھی یہی کرتے کہ نماز پڑھتے، اشراق پڑھتے، تجارت کرتے، تہجد پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، سو جاتے، تو یہ دین یہاں تک نہ آتا۔ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، پوری امت نے قربانیاں، اپنے خون پسینے کو ایک کیا ہے، گھروں کو خیر آباد کیا ہے، راحتوں کو چھوڑا ہے، پھر یہ دین آج پہنچا ہے۔ یہ دین پھیلے گا اسی طرح، انہی کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ بھائی اس محنت میں اگر کسی کا چند دن بھی لگ جائیں تو کچھ تو ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح تو یہ ہے، اس محنت کا جو طریقہ ہے، دنیا میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی جماعت، اہل حق، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ داعی ہے۔ جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بھی داعی ہیں، جو آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بھی داعی ہیں، جو دین پڑھا رہے ہیں وہ بھی داعی ہیں، اور جو لوگوں تک دین کی بات پھر پھر کر پہنچا رہے ہیں وہ بھی داعی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام ہمیں ایسا بابرکت دیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کام کا نام ہے۔ میں ابھی حج پہ ہوتا ہوں تو میری عادت ہے، جس مختلف ملکوں کے لوگ ملتے ہیں ان سے بات کرتا ہوں۔ ہر ملک کا آدمی، چاہے برونائی کا، مراکش کا، انڈونیشیا کا، ملیشیا کا، غانا کا، ملاوی کا، کہتے ہیں ہمارے پاس جماعتیں آتی ہیں، ہمیں اللہ کی بات کرتی ہیں، ہم لوگ مسلمان جماعت کی وجہ سے ہوئے۔ یہ اللہ نے ہمیں پاکستان، ہندوستان والوں کو ایک کام دیا ہے، لیکن ہمیں گھر میں ہی قدر نہیں ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے، اس کی قدر جانیں۔